کہ دل کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے بری خبر سامنے آئی ہے۔ 15 اقسام کے سٹنٹ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ سٹنٹ کی قیمت 24,000 سے لے کر 1,34,000 روپے تک مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق سٹنٹ کی قیمت 25 سے 28,000 تک ہی ہونی چاہیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، 2 روز قبل حکومت پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ادویات کی قیمتوں میں 20% اضافہ کیا گیا تھا، اور آج جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق دل میں پڑنے والے سٹنٹ کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 15 اقسام کے سٹنٹ جو ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ان کی قیمتوں کا تعین کیا گیا ہے، جس میں کم از کم جو قیمت مارکیٹ میں رکھی گئی ہے وہ 24,000 سے لے کر اور زیادہ سے زیادہ سٹنٹ کی قیمت جو ہے وہ 1,34,000 کا تعین کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے میڈیکل ماہرین کا کہنا ہے کہ سٹنٹ کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 20,000 سے 25,000 ہونی چاہیے تھی، لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے سٹنٹ کی قیمت میں جو ہے وہ بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل جو سرکاری سیکٹر کے اندر جو سٹنٹ خریدے جاتے تھے ان کی قیمت 5 سے 10,000 روپے جو ہے وہ اس میں خریدے جاتے تھے، لیکن اب اس تعین کے بعد جو ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے جو قیمت مقرر کر دی ہے اس میں جو پنجاب اور پاکستان کے جو تمام دل کے امراض کا علاج کرنے والے ادارے ہیں، اب ان کو جو ہے وہ سٹنٹ جو ہے وہ مہنگا خریدنا پڑے گا۔ اس جاری کردہ نوٹیفیکیشن پر ماہر فارماسسٹ نور مہر کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ادویات کی قیمتوں اور سٹنٹ کی قیمتوں کا جو اضافہ ہے اس کو فوری واپس لیا جائے۔ جی ٹھیک ہے سجاد، اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بلیٹن میں بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ سورج سوا نیزے پر لو بھی چلنے لگی، گرمی کی انتہا ہو گئی، پارہ 44 ڈگری کو چھونے لگا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 26 مئی تک بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہو جائے گا۔ سورج سوا نیزے پر لو بھی چلنے لگی، شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ ہوا میں نمی کا تناسب 35% ہے۔ اچھی خبر یہ ہے مغربی ہوائیں ملک کے بالائی اور مغربی علاقوں میں داخل ہونے کو ہیں۔ آج سے 26 مئی تک لاہور سمیت پنجاب بھر میں وقفے سے بارشوں کا امکان ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ ڈاکٹر خالد محمود کے مطابق بارشوں کے بعد گرمی کی شدت میں کمی ہوگی اور درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہو جائے گا۔ دوسری جانب فضائی آلودگی میں کمی نہیں ہو رہی۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 198 ہے۔ جوہر ٹاؤن کا AQI 182، DHA فیز 8 کا AQI 211 ریکارڈ کیا گیا۔ گرمی کے شدت میں اضافے سے لیسکو کی بجلی کی طلب بھی بڑھ گئی ہے، تو لیسکو کو 750 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو تفصیلات کے مطابق گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھ گیا ہے، تو لیسکو کی بجلی کی طلب 4,500 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ NPCC کی جانب سے لیسکو کو 3,750 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ لیسکو کو 750 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے۔ شہر میں 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، تاہم شیڈول کے برعکس مختلف علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، تو دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 5 گھنٹے سے تجاوز کر گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، مہنگائی نے لوگوں کی قوت خرید تو کم کر دی، لیکن شدید گرمی کی وجہ سے ایئر کولرز کی مانگ پھر بھی بڑھ رہی ہے۔ مختلف ماڈل کے ایئر کولرز خریدنے کے لیے شہری مارکیٹوں کا رخ کر رہے ہیں۔ اے سی تو پہنچ سے دور، لیکن گرمی کو بھی بگانا ہے۔ ایئر کولرز ہی اس کا بہتر حل ہے۔ شدید گرمی میں ایئر کولرز کی مانگ میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ مختلف ماڈلز کے ایئر کولرز خریدنے کے لیے شہری مارکیٹوں کا رخ کر رہے ہیں۔ تاہم الیکٹرانکس مارکیٹ میں بھی مہنگائی کے ڈیرے ہیں۔ گزشتہ سالوں کے نسبت ایئر کولرز کی قیمتوں میں کئی ہزار روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ اے سی خریدنے کی استطاعت تو نہیں رکھتے، لیکن جس طرح کی گرمی پڑ رہی ہے ایئر کولرز خریدنا مجبوری ہے۔ اسی کے نسبت یہ بیسٹ ہے ہمارے لیے، مطلب ہم یہی افورڈ کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بیسٹ ہے۔ ادروائز اے سی خریدنا تو اب بہت جو ہے نا ہیوی ہو چکا ہے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا اے سی آ رہا ہے۔ دکاندار بھی مانتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے سیل پہلے جیسی نہیں رہی۔ ہم پچھلے سال 4,500-5,000 بیچ رہے تھے، اس میں بھی ہمیں بچت ہو رہی تھی، لیکن اتنا لوہا مہنگا ہو گیا کہ اب یہی کولر 8,000 روپے سیل کرتے ہیں، اتنی بچت بھی نہیں رہی، اور اتنے خریدار بھی بہت کم ہو گئے ہیں، جس سے ہمارا کاروبار بھی کافی متاثر ہو رہا ہے صرف مہنگائی کی وجہ سے۔ دکاندار ہوں یا گاہک، مہنگائی کی وجہ سے ہر طبقہ ہی پریشان ہے۔ کیمرہ مین محمد شہباز کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔
निगरां वज़ीर मवासलात बिलाल अफजल कहते हैं कि तमाम इदारे मानसून और मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल रखें। वासा म्यूनसिपल इदारे सीवरेज नालों की बरवक्त सफाई यकीनी बनाएं। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। निगरान सूबाई वज़ीर मवासलात व एक्साइज बिलाल अफजल का PTM में हेडक्वार्टर्स का दौरा। DGPDM में इमरान कुरैशी ने मानसून के इंतजामात और मुमकिन सैलाब बारे ब्रीफिंग दी। उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट सूबाई कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। निगरान सूबाई वज़ीर मवासलात का कहना था कि हुकूमत अवाम की सहूलत के लिए अमली इक़दामात कर रही है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटियाँ तमाम सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी रखें। अवाम को सैलाब जैसी आफात से बचाने के लिए तरक्याती स्कीमों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। बिलाल अफजल का मजीद कहना था कि सैलाबी इलाकों से तजावुजात का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाया जाए। फ्लड मैनेजमेंट और मानसून प्लान तश्कील दिए जाएं। दरियाओं के बंदों और पुश्तों को मजबूत बनाने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। DGPTM ने कहा कि प्रोविंशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जदीद सिस्टम से लेस और किसी भी कुदरती आफात से निपटने की सलाहियत रखती है। हंगामी हालात में बर वक्त रिस्पॉन्स और मौसर रिपोर्टिंग के लिए तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स कायम हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चौधरी वजाहत हुसैन का PTI से लाताल्लुकी का इजहार। कहते हैं मुस्लिम लीग के अलावा कभी कोई पार्टी ज्वाइन ही नहीं की तो फिर वापसी कैसी। 9 मई के वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। चौधरी शाफे हुसैन बोले, आइंदा इलेक्शन में नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट का प्लान है। चौधरी वजाहत हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन की मुस्लिम लीग हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बहुत जल्द खानदान एक होने जा रहा है। उम्मीद है परवेज इलाही और मोनस इलाही भी हमारा हिस्सा होंगे। चौधरी वजाहत हुसैन ने PTI से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और कहा कि वक्त ने साबित किया कि हमारे खानदान में कुछ फैसले दुरुस्त नहीं थे। इस वक्त पूरा पाकिस्तान फौजी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत कर रहा है। मेरे ऊपर होने वाले मुकदमात फर्जी हैं। इनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक नहीं। इस जमात से जहाँ तक मेरी ज़ात का तल्लुक़ है, मेरी राहें कभी जुदा नहीं हुई थी। फ़ौजी तनसीबात पे, सिविल तनसीबात पे जो हमले हुए उनकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। ना पहले हमारा कभी इस तरह का हमारी जमात का रवैया रहा है, ना हमारे फैमिली का इस तरह का कोई रवैया रहा है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि अगर खानदान के अंदर मैं आ जाए तो फिर दरारें पड़ जाती हैं। जल्द एक होंगे। मोनस इलाही ने 6 माह कबल कहा था, मिलते जुलते रहेंगे मगर सियासत अपनी अपनी होगी। इमरान खान की जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी। सियासी खानदान को जो है इकट्ठे चलना चाहिए। मैं तो डे 1 से ये कह रहा हूँ, मगर जब सियासत खानदान के अंदर में से ही कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा मैं आ जाए तो फिर दरारें शुरू हो जाती हैं। मोनिस इलाही साहब ने आज से 6 महीने पहले शुरात हुसैन साहब को कह दिया था बार बार कि जी मिलते जुलते रहेंगे हम आपस में सारे ख़ानदान में लोग, मगर सियासत अपनी अपनी। आगे हमारे इंशाल्लाह फ्यूचर में यही प्लान है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो नून लीग के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट का है प्लान। चौधरी शाफे हुसैन का मजीद कहना था कि मेरे ख्याल में सियासत में खानदान को इकट्ठे ही चलना चाहिए। कैमरामैन नोमान एजाज के साथ सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। मैं और मोनस इलाही इमरान खान के साथ आहनी दीवार की तरह खड़े रहेंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही ने वाज़े कर दिया। कहते हैं इमरान खान ने हमारे साथ वादे पूरे किए, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके साथ डट कर खड़े रहें। कोशिश है फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हो। चौधरी वजाहत हुसैन ने हालात के मुताबिक फ़ैसला किया। अल्लाह ने मौका दिया और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा क्रेडिट है इमरान खान साहब का। उन्होंने मुझे ये ओहदा दिया और मैंने उनसे वफा की और उन्होंने जब वापस मांगा वापस भी दे दिया। अब भी उसी तरह ही उनके साथ हम खड़े हैं, बिल्कुल एक दीवार की तरह, और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये चीज़ें ये कोई इंसान नहीं देता, इक़्तिदार ये आनी जानी चीज़ें अल्लाह ताला के पास है। इस दुनिया का इक़्तिदार भी हर चीज़ और वही देता है जिसको मुनासिब समझता है और जिस मौके पे, और वक्त उसका अपना है, और जो इज़्ज़त वो देता है फिर ले को नहीं सकता। तो मेरा ये ईमान है, मैं बिल्कुल वजाहत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। उसने अपने हालात को देखा है, अपना आप देखा है और उसने ये फ़ैसला किया। मुझे कोई रंज नहीं है और मैं अपने घर वालों को भी यही समझा रहा हूँ कि किसी को रंज करने की ज़रूरत नहीं। मोनिस को तो बिल्कुल कोई रंज नहीं है और मोनिस और मैं बिल्कुल सिक्का बंद एक दीवार की हैसियत से हम दोनों ऐसे करके हम इकट्ठे खड़े हैं और इंशाल्लाह इकट्ठे खड़े हैं इमरान साहब के साथ। और उसका ये मतलब नहीं है
کہ ان کا جو بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا، ہم اس کو بھی سپورٹ کرتے، لیکن ہماری یہ خواہش ہے اور میں اس کا اظہار کرتا رہتا ہوں اکثر، جہاں تک فوج یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، یہ ہمارا اپنا وطن ہے، اپنا ادارہ ہے، غلط فہمیاں ایک علیحدہ چیز ہے۔ میری یہ کوشش رہی ہے ہمیشہ ہر دور میں کہ فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز سے دوست محمد مزاری نے ملاقات کی۔ سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر دوست محمد مزاری نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ مریم نواز نے دوست محمد مزاری کو پارٹی میں خوش آمدید کہا۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا تھا کہ آپ کے آنے سے جنوبی پنجاب میں نون لیگ مزید مضبوط ہوگی۔ تو ادھر سابق رکن اسمبلی فیض اللہ کموکا نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ کہتے ہیں 9 مئی کا سانحہ ملکی تاریخ کا سیاہ دن تھا، ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ سیاست کرنی ہے یا نہیں۔ لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف ویسٹ پنجاب کے صدر اور سابق رکن اسمبلی فیض اللہ کموکا نے کہا کہ سیاسی جدوجہد پرامن طریقے سے ہونی چاہیے۔ 9 مئی کے سانحے کے پیش نظر پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ جو ایک 9 مئی کا سانحہ ہوا ہے اور اس میں جو بھی معاملات ہوئے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر بڑا غور فکر کر کے میں اپنی مرضی سے میں آج پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ فیض اللہ کموکا نے کہا کہ 9 مئی سے پہلے تک میرے اوپر ایک بھی ایف آئی آر درج نہیں تھی۔ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ذاتی طور پر کسی بھی قسم کے تشدد توڑ پھوڑ میں شامل نہیں ہوں۔ 9 مئی سے پہلے تک میرے اوپر کبھی ایک ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی۔ میں ذاتی طور پہ کسی بھی قسم کی وائلنس میں، کسی املاک کی توڑ پھوڑ میں شامل نہیں ہوں۔ یہ میں خدا کو گواہ بنا کے آپ سب لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ فیض اللہ کموکا نے مزید کہا کہ آئندہ سیاست کرنی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا۔ ابھی آپ کو بتائیں ریلوے روڈ کا علاقہ انتظامیہ کی نااہلی کی تصویر پیش کرنے لگا۔ ٹوٹی سڑک، جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر اور ڈھکن کے بغیر گٹر حادثات کا باعث بننے لگے۔ علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید کیا صورتحال ہے یہ بتائیں گے حمزہ خورشید، بتائیے۔ ہاں جی بالکل، میں اس میں موجود ہوں ریلوے روڈ پر، اور یہ وہ جگہ ہے جو کاروبار کا مرکز ہے۔ یہاں پر زیادہ تر ہارڈ ویئر کی چیزیں اور اس کے علاوہ سینٹری کی چیزیں ہول سیل ریٹ پر بیچی جاتی ہیں، لیکن اس وقت یہ جو سڑک ہے یہ اداروں کی نااہلی کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس کے علاوہ جو گٹر ہیں وہ بھی بغیر ڈھکن کے موجود ہیں۔ یہاں پر کاروباری شخصیات کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا کاروبار کرنا دوبر ہو چکا ہے، کیونکہ ایک تو یہاں پر ٹوٹی ہوئی سڑک دیکھ کر گاہک اندر آنا پسند نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ سڑک جو ہے وہ لوڈنگ ان لوڈنگ کے کام کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو آئے روز یہاں پر کوئی نہ کوئی ٹرک یا پھر لوڈر رکشہ جو ہے وہ کھلے گٹر میں پھنسا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جگہ جگہ جو ہے وہ کچرا پھیلا ہوا ہے، اور یہ علاقہ اس وقت جو ہے وہ کچرا کنڈی کی شکل پیش کر رہا ہے، اور علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کچرا ہونے کے باعث علاقہ جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگا ہے۔ علاقہ مکینوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم یہاں پر اپنی روزمرہ کی جو استعمال میں گاڑی یا سواری ہے وہ بھی لانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس سڑک پر پڑے ہوئے کھڈے جو ہیں وہ ہماری گاڑی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ علاقہ مکینوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سڑک جو ہے وہ آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے توڑی گئی تھی دوبارہ بنانے کے لیے، لیکن 4 ماہ پہلے توڑنے کے بعد اب ادارے جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی نظر ثانی نہیں کرتے یا پھر اس کو واپس بنانے کے لیے نہیں آتے، اور متعدد درخواستیں دینے کے باوجود کسی کے بھی کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کاروباری شخصیات کا یہ کہنا ہے کہ رات کے اس پہر ہی ہمیں کام بند کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نہ صبح کوئی گاہک ہے نہ اس وقت کوئی گاہک ہے، اس لیے ہم جلد ہی اپنے کام جو ہیں وہ بند کر گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ جی شکریہ۔ ایف آئی اے ایچ ٹی سی لاہور کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ امریکی قونصلیٹ لاہور کی شکایت پر ملزم حمزہ جان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ملزم نے امریکی پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی تاریخ پیدائش اور شناختی دستاویزات میں جعل سازی اور دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا تھا۔
اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ FIA-AHTC لاہور کی کارروائی، امریکی قونصلیٹ لاہور کی شکایت پر ملزم حمزہ جان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے امریکی پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی تاریخ پیدائش اور شناختی دستاویزات میں جعل سازی اور دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا تھا۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، FIA-AHTC لاہور کی کارروائی، امریکی قونصلیٹ لاہور کی شکایت پر ملزم حمزہ جان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم نے امریکی پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی تاریخ پیدائش اور شناختی دستاویزات میں جعل سازی اور دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا تھا۔ FIA-AHTC لاہور کی کارروائی سامنے آئی ہے، جبکہ امریکی قونصلیٹ لاہور کی شکایت پر ملزم حمزہ جان گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم نے امریکی پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی تاریخ پیدائش چینج کی تھی۔